السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور چلتے ہیں۔ آج ایک بڑی پرانی اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک سچی کہانی ہے ہمارے کلچر میں کیا ہوتا تھا۔ ہم سے پہلے جو بہت پرانے آج سے 20 سال 30 سال 50 سال پیچھے چلے ہیں تو پینڈوا جیسا دیسی ماحول ہوتا تھا، تو اس کے آج ہم بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ماحول ہوتا ہے۔ ایک سچی کہانی ہے، میرا فیصلہ قرآن ہی کرے گا۔ گاؤں کے پنڈوں میں یہ بچہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور ڈھول کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ آج پروین کی اور اقبال کی شادی ہے۔ دونوں کے گھروں میں کچھ خاص فاصلہ نہیں، چچا زاد ہونے کی بنا پر یہ رشتہ پرویز کے پیدائش کے دن ہی طے پایا گیا تھا۔ دونوں کی طرف سے ایک ہی خاندان تھا۔ بارات پینوں کے گھر آ چکی تھی۔ ہرے بڑے کھیتوں کے بیچ کچھ مٹی کے چار دیواروں میں کھلا سا سین، اور سین کے ایک طرف بیری کا بھی بڑا درخت جو کہ ککڑ کے درخت کے اتنے قریب کرتے ہوئے صاف دیکھتا۔ سین کے بیچوں بیچ مرسین ڈھول پیٹ رہا تھا اور دولہے کی بہن اور رشتہ دار عورتیں سر کے گیت گا رہے اور جھوم اور ڈال کے اپنی خوشیوں کو زندگی کے حصہ بنا رہے ہیں، اور ان کے گرد بچے بھی چار پائیوں پر، بوڑھے خواتین بھی، اور ان کا گانے گا سکتے ہیں اور گانے گا رہے ہیں۔ وہ کمرے میں اس مٹی سے بنے ہوئے اور گھروں میں ہر طرف خوشی خوشی دلہن کی سہیلیاں اسے تیار کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شادی شدہ کزنیں پینوں کے ساتھ چھیڑا چھڑائی بھی کر رہی ہیں، مصروف دکھائی دے رہی ہیں، اور پینوں نے مارے شرم کے اپنا منہ نیچے کر لیتی ہے۔ 16 سال کی پینوں پر راج کے روپ آیا، اس کے چہرے پر روپ آیا اور شرم کے مارے اپنا منہ نیچے کر لیتی ہے۔ لمحہ گزرتا گیا۔ بال جیسے آپ کے پہلے دفعہ اس کی سہیلیوں نے بچپن کے بعد اب اسے دیکھا تو بے بھر آنکھیں، پلکوں بھاری پن سے جھکی ہوئی ناک پر خوبصورت تل اور نازک سے ہونٹ جو پہلے ہی دفعہ لپٹے ہوئے لگے ہیں، اور سرخ رنگ اور آنکھوں کا کاجل کھلتا ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے گویا مقابلے میں حسن میں پہلے انعام پائیں گے، کہ مقابلے میں پینوں پہلا انعام پائے گی۔ یہ پرانی باتیں تھے، پہلے جو ہوتا تھا یہ ہوتا تھا۔ بیٹھے ہوئے اور خوبصورتی کا ایک غالب دیکھتا تو یقین ایک دیوانہ سا لگتا تھے۔ شاید دولہا آ کر ہی اس کے صحن نے اس کے کان میں کہا، اور پھر اچانک کمرے کے دروازے پر موجود لڑکیوں کی بحث کی آوازیں آئیں، جو کہ دولہے سے درمری دروازے پر کھولنے کی رسم پیسے مانگ رہی تھی۔ کافی بحث کے بعد کچھ محلہ کی طے پایا کہ پرویز کے ہاتھ میں بنے ٹکلی گندی سندھ سے چارپائی پر بیٹھی تھی، جس کے چار پائیوں کی رنگین آرٹ کا نمونے تھے جو کہ اس کے ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنی تھی۔ اقبال نے جو کہ گلے میں لاکٹ بھاری
پہنے ہوئے تھے، شرماتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا اور موجود بوڑھی عورتوں نے اپنے خاص سریکی زبان میں اس کے لیے دعا کے گیت گانے شروع کر دیے۔ 7 سہاگن ان کے سر پر اپنے دوپٹے پہلوں ڈالے اور ہر ایک نے نیک تمنا دعاؤں کے ساتھ اس کے سر پر پلو یا مٹائی مختلف رسومات کے بعد آخرکار رخصتی کا وقت بھی گیا۔ پھوٹ کر روئی، لیکن ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا، سدا رہے۔ یہ بات کو اتنی جلدی سمجھ نہیں، یہ پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایسے ہی ہوتا تھا، بڑے شریف سے ماحول سے، بڑے بے پردے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بچپن کی مانگ ہوتی تھی، وہ کزن ہی ہوتے تھے، لیکن پہلے کبھی کسی کے ان کے گھر میں آ کے دیکھتے بھی نہیں ہوتے تھے، اگر آتے بھی تھے تو انہیں یہ چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا جو آج کل کا حالات ہیں۔ ایسا ایک آنکھ میں حیا ہوتی تھی، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے کوئی لڑکا ہے، ایسی حیا جس کو یوں سمجھتے تھے کہ یہ میرے لیے یہ میرا اپنا گھر ہے، یہ سکے بہنوں بھائیوں کی جائے، اتنا پیار محبت ہوتا تھا۔ ایسا پیار محبت کا اگر شادی پہ آئے بھی ہیں تو وہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے، یہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے، ایسی محبت۔ اب یہ ان باتوں میں یہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں ہمیں کچھ زیادہ خاص سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ یہ باتیں ایسی چیز لکھی ہیں، لیکن ہمارے یہ جو بڑے بتاتے ہیں یہ بات حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔